इस अमल से तू राज़ी हो जाए। गोया कि ज़िंदगी के अंदर मेरा और आपके आने का मकसद अल्लाह के लिए अमल करना है, अल्लाह के लिए अमल करना है। इस अमल को ज़िंदगी के अंदर बाकी रखे तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेगा, क्योंकि हमारा अमल मेरे और आपके माँ बाप की कामयाबी की तरफ रहनुमाई करता है। इन्हीं के मरहले में आदमी गुस्से में फैसला लेता है, लेकिन 40 साल के मरहले में आदमी जो फैसला लेता है वो सोच समझ के फैसला लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में इन बातों को रखा हुआ है। और 40 साल की जिंदगी के अंदर जो फैसला आदमी लेता है वो तजुर्बे की बुनियाद पर लेता है, नरमी की बुनियाद पर लेता है और मुकम्मल तौर पर प्यार और मोहब्बत को बुनियाद रखते हुए अपनी जिंदगी के मामलात के अंदर फैसला लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़रीन जमात व हाज़रीन जुमुआ, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों और बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उसी अल्लाह तबारक व तआला ही के लायक व ज़ेबा है, जो सारे कायनात में अकेला है, तन्हे तन्हा है, बेशुमार सिफ़ात हमीदा व सिफ़ात जमीला व सिफ़ात जलीला से मुत्तसिफ़ है। हम्द व सना उसी अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मुकम्मल तौर पर इंसान को उसकी दुनियावी ज़िंदगी के मराहिल के गुज़ारने के ज़रूरियात सामान को दुनियावी ज़िंदगी में मुहैया करने वाला और इंसान को मुकम्मल तौर पर कामयाबी व कामरानी, फलाह व बहबूदी का रास्ता बताने वाला है। हम्द व सना उसी अल्लाह तबारक व तआला ही के लायक व ज़ेबा है, जो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात वहदहू और उसके कामिला से मुकम्मल तौर पर सारी दुनिया को चलाने वाला मुदब्बिर इंस व जान है। दरूद व सलाम हो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भेजे गए तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके नबी इमामुल अम्बिया, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, आमिना के लाल, ताजदार मदीना, सरवर कौनैन, मोहसिन आज़म, मोहसिन इंसानियत, रहबर आलम व हादी आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने अपने रब की तरफ से लाहे कलाम को अपनी उम्मत तक पहुँचाया, जिसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की और ज़र्रा बराबर भी ज़्यादती नहीं की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जमात व हाज़रीन जुमुआ, जैसा कि आप तमाम लोगों के सामने ख़ुतबा मसनूना के बाद सूरह अहक़ाफ़ की आयत नंबर 15 को पढ़कर सुनाया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के 2 जुमलों को आप लोगों के सामने रखा गया। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस, अक़वाल सलफ़ व आसार सहाबा की रोशनी में आज के इस जुमा के मुख्तसर से वक्त में आप तमाम लोगों के सामने, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं और उसके लिए इस्लाम का तालीमी निज़ाम क्या होता है और शरीयत इस्लामिया का कानून क्या कहता है, इसके मुताबिक इंशाअल्लाह चंद बातें बताने की कोशिश की जाएगी। हाज़रीन जमात, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इंसानों के दर्जे में बनाया और पैदा किया, और उससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी बख्शी। और अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस हम इंसानों के दरमियान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल को रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं और आप इस दुनियावी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक आदमी
عام طور پر ایک مسلمان خاص کر ایک امت محمدی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن مراحل سے گزارتا ہے وہ اس کا بچپنا ہوتا ہے، بعد میں اس کی جوانی ہوتی ہے، بعد میں اس کا ادھیڑ عمر ہوتا ہے اور بعد میں اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسانی زندگی کے جو عمر کے مراحل ہوتے ہیں وہ ان 4 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا ہے، اور چاہے یہ مرحلہ کسی مرد ہو یا عورت ہو، یا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مالدار ہو یا فقیر ہو، یا کسی اور انسانی سماج کا کسی بھی زمین کے خطے کا وہ رہنے والا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر انسانی زندگی کے مراحل کو ان 4 مراحل میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کبھی اپنے بچپن میں دنیا کی زندگی کو ختم کر کے چلا جاتا ہے، کبھی عین جوانی کے موقع پر موت کے نوالا بن جاتا ہے، تو کبھی اپنی زندگی کے دیگر مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میں اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر کے بارے میں بتا دیا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کا زیادہ حصے دار جو دنیا کے اندر رہے گا، زندگی گزارے گا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ 60 سے 70 سال کے درمیان کے میری امت کے لوگ زیادہ رہیں گے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، میری امت کے لوگ ایسے بہت کم ہوں گے جو 70 سال کو کراس کریں گے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم کے ذریعے اپنی امت کی عمر کو بتا دیا کہ 60 سے 70 سال کے درمیان کا اکثر حصہ وہ حصہ ہوگا جہاں پر امت محمدیہ کی موت کے واقع ہونے کا وقت ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جو مراحل رکھا ہوا ہے، یہ بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے، پیار و محبت میں، لڑکپن میں ایک بچہ گزار لیتا ہے اور اپنے ماں باپ، اپنے رشتے ناتوں کے سہارے گزار لیتا ہے، اور جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے جہاں پر انسان کے اعضاء، انسان کی سوچ، انسان کی عقل اور انسان کی مکمل طور پر جسم کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں جوان کے لیے اس کے عمر کے مراحل میں تربیت کرنے والے ماں باپ اور تربیت کرنے والے سرپرست اس کو صحیح مل گئے تو اس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر خوشنودی میں گزر جاتی ہے، اور ایسا نوجوان جس کی جوانی کے مرحلے میں اس کو تربیت کرنے والے اگر صحیح نہیں ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ پکڑ جاتا ہے۔ لیکن ان تمام مراحل میں جو مرحلہ ایک آدمی کو خاص کر 30 پر 3 سال کے بعد، 30 پر 3 سال کے بعد سے لے کر 40 سال کا جو مرحلے کا ہوتا ہے، یہ 40 سال کے مرحلے کے لیے جہاں پر آدمی کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، چاہے اس کی تعلیمی ذمہ داری ہو یا اس کی گھر کی ذمہ داری ہو یا اس کی شادی شدہ کی زندگی کا مسئلہ ہو، ان تمام کے تمام مسائل میں انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر زندگی کے مراحل کو آگے بڑھ لیتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے 33 سال کو ختم کر کے 40 سال کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کے بعد کی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ 40 سال کا جو زندگی کا مرحلہ ہے، یقین مانیے اس زندگی کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے اقسام انسانی زندگی کے اندر اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اور یقین مانیے کہ 40 سال کی جو زندگی ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی میں 40 سال کی عمر کو جینے کا موقع دیتا ہے، اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی بھی طرح کا بہانہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ 40 سال کی زندگی کا جو عمر ہے یہ عمر کا حصہ، یہ 40 سال کا مرحلہ گزر گیا تو میری اور آپ کی زندگی
کے اندر بس ایک 20 سال 30 سال کی زندگی میری اور آپ کی بچی ہوئی ہے۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 40 سال کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جس نبی کو نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا وہ 40 سال کے بعد کی زندگی کو سرفراز کیا۔ تو گویا کہ 40 سال کی بعد کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کی بڑی حکمتیں کیا ہیں؟ 40 سال کی زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ جس آدمی کی عمر 40 سال کے قریب کی ہوتی ہے، 40 سال پار ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سنجیدہ مزاج آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں ایک سنجیدہ پن آ جاتا ہے۔ ایک نوجوان جو 18 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان کا ہوتا ہے، وہ نوجوان لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، پریشانیوں میں، جبکہ اس کی تربیت اگر صحیح نہ ہو تو غنڈہ گردی میں اتر جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی جب آہستہ آہستہ 40 سال کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس کے موقع پر اس کا جسم اس کو جواب دینے لگتا ہے اور اس کے مکمل طور پر اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں اور جسم کی طاقت چلی جانے لگتی ہے، تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی جوانی کے اندر کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ تو گویا کہ 40 سال کی زندگی انسان کو اپنے پیچھے جوانی کے مراحل کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 40 سال کی زندگی جو ہوتی ہے انسان کی عقل کو پختہ کرتی ہے، انسان کی عقل کو مضبوط کرتی ہے، پختہ کرتی ہے۔ جوانی کے مرحلے میں آدمی غصے میں فیصلہ لیتا ہے، لیکن 40 سال کے مرحلے میں آدمی جو فیصلہ لیتا ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ان باتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور 40 سال کی زندگی کے اندر جو فیصلہ آدمی لیتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر لیتا ہے، نرمی کی بنیاد پر لیتا ہے اور مکمل طور پر پیار و محبت کو بنیاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر فیصلہ لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 40 سال کی جو عمر کا مرحلہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ 40 سال کے مرحلے میں آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی دھبا آنا پسند نہیں کرتا۔ 40 سال کا جو آدمی اس کا عمر کا مرحلہ گزرتا ہے، اب وہ کیا ہے؟ لڑائیوں سے، پریشانیوں سے، جھگڑوں سے، فتنہ فسادات سے، جوانی کے مرحلے میں اس نے جو کچھ کیا ہے 40 سال کے مرحلے میں آدمی اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیتا ہے، کیونکہ آدمی 40 سال کے بعد یہ کوشش کرتا ہے کہ اب میری بچی کچی 20-30 سال کی جو زندگی حدیث کے مطابق ہے اس کے اندر میں اچھا کام کر لوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، آدمی کی زندگی کا جو دار و مدار ہوتا ہے اس کی زندگی کے آخری مراحل کا ہوتا ہے۔ آخری مرحلے کے اندر جب آدمی آتا ہے تو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اور آدمی اپنی زندگی کے اندر 40 سال کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اپنے ذات پر دھبا آنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ آدمی یہ سوچتا ہے میری بچی کچی زندگی کے اندر کچھ کام کر کے چلا جاؤ، ایسا کام کرو کہ میرے اس کام کو میرے مرنے کے بعد لوگ اچھے سے یاد کریں، اور میرے مرنے کے بعد لوگ میرے اس کام کو سراہیں، اور میرے مرنے کے بعد میری اچھائیوں کا میری اولاد کو شاباشی دے اور میری برائی کا میری اولاد کو تانا نہ دے۔ یہ باقاعدہ آدمی زندگی گزارتا ہے 40 سال کے مرحلے کے اندر۔ میں اور آپ اگر انبیاء کی سیرت کے بعد صحابہ کی سیرتوں کو دیکھیں، 40 سال کے مرحلے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یہ تمام کے تمام صحابہ اپنی زندگی کے 33 سال کو ختم کر کے جب 40 سال کے مرحلے کو قدم رکھا تو انہوں نے باقاعدہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا اور ذمہ داری سے پورے کا پورا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا کام کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق خلافت کو چلانے کا کام کیا۔ اگر میں اور آپ ائمہ اربعہ کے علاوہ ائمہ سلف کی اگر بات کریں تو پورے کے پورے خلفاء اربعہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی زندگی کے اندر 40 سال کے بعد فقہ و فتاوی کے کام کو شروع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں اپنی بڑی کتاب الرسالہ لکھا اور اس کے اندر باقاعدہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی زندگی کے 40 سال کے مراحل سے قبل لوگوں کے اندر فتویٰ دینے کا کام اور فقہ و فتاوی کے کام کو شروع کیا، یہاں تک کہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ اپنی زندگی کے 40 سال کے مرحلے کے اندر لوگوں کو آنے والے خوابوں کی تعبیر کتاب و سنت کے مطابق انجام دینے والے بنے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صحابہ میں وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ صحابہ جو اکابر صحابے ہیں اور وہ صحابہ جو چھوٹے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ کی سیرتوں کو دیکھیں، ائمہ اربعہ کو دیکھیں، وہ تمام کی تمام اپنی زندگی کے اندر جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ 30 پر 3 سال کے بعد سے لے کر 40 سال کے مرحلے کو اپنی زندگی کے اندر انجام دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب میں اور آپ جس امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، میری اور آپ کی زندگیاں یہ جہاں پر 40 سال کے مرحلے کو قریب ہے یا 40 سال میں پڑھ چکے ہیں یا 40 سال کے بعد کی زندگی میری اور آپ کی شروع ہونے والی ہے، تو اسلام مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میں اور آپ اسلام کی روشنی میں کیا بتائیں، کیا کریں، کیا پیغام ہے؟ خاص کر آپ لوگوں کے سامنے اس جمعہ کے حوالے سے ایک دعا میں بتاؤں گا، جو دعا ایک آدمی کو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد علماء سلف نے بتایا کہ آدمی وہ دعا ایسے ہی پڑھتا رہے 40 سال کے بعد کی زندگی کے اندر، جیسے میں اور آپ اٹھنے بیٹھنے کے موقع پر بسم اللہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں سورہ فاتحہ کا اہتمام جیسے کرتے ہیں، سورہ فاتحہ مجھے اور آپ کو جیسے یاد ہے، 40 سال کے بعد آدمی کو اس دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس دعا کی اندر کیا بات ہے، کیا پیغام بتایا گیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر بڑا اہم انسانی زندگی کے مرحلے کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے 40 سال کا جو مرحلہ انسان کا ہوتا ہے، ایک تو وہ 40 والا آدمی، 40 سال کا جو آدمی ہوتا ہے، چاہے بحیثیت مرد ہو چاہے بحیثیت عورت ہو، تو ایسی صورت میں ایک مرد اپنے بیوی بچے والا ہوتا ہے اور وہاں پر خاتون اپنے شوہر اور بچے والی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ 40 سال کا جو مرحلہ انسان کا ہوتا ہے، ایک تو وہ شادی شدہ ہوتا ہے، اس کے بیوی اور بچوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے ماں باپ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تیسری طرف اس کی بھائی بہن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور چوتھی طرف اس کے مکمل طور پر رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک 40 سال کا آدمی، ایک 40 سال کے مرحلے میں جو آدمی گزرتا ہے، ان پوروں کے درمیان کا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام کیا بتایا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور خاص کر وہ اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف میں اٹھایا، تکلیف میں جنا اور مکمل طور پر اس کو دودھ پلانے کے کام کو انجام دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہی بچہ پیٹ میں تھا، دنیا میں آیا، 2 سال تک ماں کے دودھ کو پیا یا 2.5 سال کا عرصہ لگا، بعد میں وہی بچہ کیا ہے؟ جوان ہوا۔ کتنا ہوا؟ بلغ اشدہ، وہ بچہ کیا ہے؟ جوان ہوا، 30 پر 3 سال تک کا ہوا۔ جب اس کے پورے جسم کے اعضاء مضبوط ہو گئے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہو گیا، ماں باپ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل کا ہو گیا، وَبَلَغَ 40 سنہ،
फिर वही बच्चा क्या है 40 साल को पहुंचा, बलग 40 सना, 40 साल को पहुंचा। अब 40 साल को जो बच्चा पहुंचा हुआ है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया, वो आदमी कहे क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला एक 40 साल की जिंदगी वाले आदमी को सिखाया और पढ़ने की ताकीद बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे इस बात की हिदायत दे, तू मुझे इस बात की हिदायत दे, इस बात की तरफ रहनुमाई कर कि तूने मेरी जिंदगी में जिन नेमतों को नवाजा उन तमाम की तमाम नेमतों की मुझे तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक दे। ये पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल के बाद के मरहले में रहने वाले एक इंसान को दुआ की ताकीद बताया और कहा कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि तूने मुझे ये 40 साल जिंदगी अता किया हुआ है। यकीन मानिए ये 40 साल की जिंदगी इंसान के अंदर सालिहियत होती है, सलाहियत वाली होती है और इबादत गुजार के मरहले को पहुंचने वाली होती है। इसीलिए अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। अल्लाह ताला तूने मेरे ऊपर जो नेमतें नवाजा उन नेमतों पर मैं शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना चाहता हूं, तू मुझे उसकी मुकम्मल तौर पर हिदायत दे। और शुक्रगुजारी क्या है, शुक्र किसे कहते हैं, शुक्र का डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन यह है कि अल्लाह ने जो नेमतें मेरे और आपके तालू से लेकर तलवे तक दिया हुआ है, अल्लाह ने जो नेमतें एक इंसान को उसके तालू से लेकर तलवे तक दिया हुआ है उन तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करना अल्लाह की नेमतों की कदरदानी और शुक्र अदा करने के बराबर है। अल्लाह ने कान दिया, आंखें दिया, जुबान दिया, होंठ दिया, हाथ और पैर दिया, इन तमाम चीजों का सही इस्तेमाल करना मुकम्मल तौर पर क्या है, शुक्र गुजारी अदा करने के बराबर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि दूसरा हिस्सा दुआ के अंदर के बताया व अला वालिदैया, व अला वालिदैया। अल्लाह तबारक व तआला मैं मेरे माँ बाप का मुकम्मल तौर पर एहसानमंद हूं क्योंकि तूने मुझे मेरे माँ बाप के जरिए इस दुनिया के अंदर लाने का, आने का मौका दिया। क्योंकि मैं और आप इस दुनिया के अंदर आए हैं तो अल्लाह ने मुझे और आपको, मेरे और आपके माँ बाप को जरिया बनाया हुआ है। इसीलिए आदमी 40 साल के बाद अपने माँ बाप के हक में दुआ कर रहा है व अला वालिदैया कि अल्लाह तबारक व तआला तू मेरे माँ बाप पर रहम कर, मेरे माँ बाप पर रहम व मग़फ़िरत का मामला करना। मेरे भाइयों यकीन मानिए आज की जिंदगी के अंदर 40 साल का आदमी जहां पर बीवी का मसला, बच्चों का मसला, उनकी तालीम का मसला, उनकी कमाई का मसला, करेंट का या घर के व्यापार का या घरों के किराए का, घरों के चलाने का, लेन देन का, हर चीज के मसले के अंदर आदमी जब दुआ करने के लिए बैठता है तो अल्लाह से ही दुआ करता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार, मेरा माल, इतना ही आदमी दुआ करता है। आज की दुनिया के अंदर हकीकत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 40 साल को पहुंचे हुए हो। हकीकत पर अपने हाथ पर दिलों को रख के सोचिए कि जिनके माँ बाप के हक में हमने कभी हाथ उठाकर दुआ नहीं किया है। आज हमने अपने वालिदैन के हक में दुआ करना भूल गया है। गर्चे के मेरे और आपके माँ बाप जिंदा है या गर्चे के मेरे और आपके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, आज हम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपनी दुआओं में, अपनी दुआओं के अंदर अपने माँ बाप को याद करना भूल गए हैं। यकीनन दुनिया की कामयाबी, दुनिया के कामयाब माँ बाप की अलामत है कि जिनकी औलाद 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद उनकी औलाद उनके बुढ़ापे में, उनकी मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में उनके हक में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है। तो ऐसे माँ बाप दुनिया के बड़े कामयाब माँ बाप है। लिहाजा जरूरी इस बात की है कि 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद जहां पर आदमी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदरदानी के लिए
لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہیں پر آدمی کو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو چلتی پھرتی جو نعمتیں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں۔ میرے اور آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہے، کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کے ماں باپ موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدردانی کیجئے۔ جن لوگوں کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیے۔ یہ دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو بتایا۔ تیسرا کام اللہ نے دعا کے اندر بتایا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل کو تو قبول کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 40 سال سے پہلے میں اور آپ جو عمل کیے وہ عمل ایک طرف ہے، لیکن 40 سال کے بعد کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل سے تو راضی ہو جائے، جس عمل سے تو راضی ہو جائے۔ گویا کہ زندگی کے اندر میرا اور آپ کے آنے کا مقصد اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو زندگی کے اندر باقی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا، کیونکہ ہمارا عمل میرے اور آپ کے ماں باپ کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد کا جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا میں بتایا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اسی جملے کے اندر ماں باپ کا ذکر کیا، پھر اولاد کا ذکر کیا، درمیان میں کیا بتایا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے ایسا عمل کرنے کی ہدایت دے کہ اس عمل سے تو راضی ہو جائے، عمل سے تو راضی ہو جائے۔ ماں باپ کے حق میں دعا کیا، پھر اپنے لیے دعا کر رہا ہے، پھر تیسرے نمبر پر دعا کر رہا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح کر، میری اولاد کی تو اصلاح کر، میری اولاد کی دینی، تعلیمی، تربیتی، تزکیتی اصلاح کر، اور میری اولاد کو مکمل طور پر میرا پابند بنا، میری اولاد کو تو میرے لیے قریب کر دے۔ یہ یقین مانیے کہ 40 سال کے بعد کا مرحلہ جو ہوتا ہے آدمی کے لیے ضرورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ضرورتوں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدمی کو اگر اولاد نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بیپار میں فلاں کاموں میں پڑھ کر وہ اولاد کی ضرورت کو، گھر کی ضرورت کو بھول جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی 40 سال کے بعد جب اس کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، جب اس کا کھانا پینا کم ہونے لگتا ہے، جب اس کی عقل کم ہونے لگتی ہے، جب اس کی جسم کی کمزوری بڑھنے لگتی ہے، جب وہ چلنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کھانے پینے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اپنے بستر پر چڑھنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہاں پر بیوی یاد آتی ہے، وہاں پر بچے یاد آتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یاد آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے مرحلے کے اندر بتایا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کی تو اصلاح کر، میری اولاد کو نافرمان مت بنا، میری اولاد کو میری فرما بردار بندے بنا، میری فرما بردار اولاد بنا، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کو اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ بوڑھی ماں باپ کو اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد کو جس موقع پر کندھوں کی ضرورت ہو، اس اولاد کی اگر کندھے مل گئے تو ایسے آدمی، ایسے ماں باپ دنیا کے اندر بڑے کامیاب ماں باپ ہیں۔ اسی لیے 40 سال کا مرحلہ، یہ 40 سال کا مرحلہ اپنی زندگی کے اندر ایسے ہی معمولی نہ گوائے، بلکہ اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور دعاؤں کے اندر خاص کر والدین کے لیے دعا، اور خاص کر اپنی اولاد کے لیے دعا، اور خاص کر اپنی بیوی کے لیے دعا، اور خاص کر اپنی شوہر کے لیے دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دعا کے اندر ان پوری چیزوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و
व तआला तू मुझे शुक्रगुजार बंदा बना। दूसरी बात, मेरी वालिदैन के लिए कि मुझे मुकम्मल तौर पर फर्मा बरदार बेटा और बेटी बना। और तीसरी बात, मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे जिस अमल से तू राजी हो जाए। और उसके बाद फिर बताया गया, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक बना, मेरी औलाद को नेक बना। एक बात याद रखें, माँ बाप का नेक अमल औलाद को दुनिया की तरक्की पहुंचाती है। माँ बाप का नेक अमल औलाद को दुनिया की तरक्की देती है, और माँ बाप का नेक अमल ही औलाद को कामयाब करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, अनअमल सालिहन तर्ज़ा, नेक अमल करने की हिदायत मुझे दे, ऐसा अमल करने की हिदायत दे जिससे तू राजी हो जाए। और बाद में क्या बता रहा, वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की तो इस्लाह कर। माँ बाप अगर नेक बनेंगे तो औलाद भी नेक बनेगी, माँ बाप का अमल सही बनेगा तो औलाद भी सही बनेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ के अंदर नुक्ता बताया। और 40 साल के मरहले के बाद जो दुआ की कड़ी है, उसके अंदर अल्लाह ताला बता रहा है कि इन्नी तुबतु इलैका, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात बताएगा, इन्नी तुबतु इलैका, अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं तुझसे तौबा करता हूं। 40 साल का मरहला आदमी को तौबे में, इस्तिग़फ़ार में, गुनाहों की माफी में, बख्शिश तलब करने में, अल्लाह से माफी मांगने में आदमी को तलब करना चाहिए। और यकीन मानिए उलमाए सलफ का यह उसूल भी है कि जिस तरह मैं और आप रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों के मौके पर जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह ताला बेशक तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर। ये दुआ है। यहां पर 40 साल के मरहले में आदमी दुआ कर रहा है, इन्नी तुबतु इलैका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मेरे भाइयों, रुक कर यहां पर मैं और आप थोड़े मामलात को देखें। मैं और आप अल्लाह से माफी मांगने से पहले अपने मातहतीन से किसी से कोई गलती हुई है या तो उनको माफ करें, उनसे माफी मांगे, उनको माफ करे या तो उनसे माफी मांगे। क्योंकि आज के मामलात के अंदर मेरे और आपके ऊंच नीच, भाई बहन का मामला, मियाँ बीवी का मामला, माँ बेटी का मामला, शोहर मियाँ बीवी का मामला, नरन भावस का मामला, देवरानी जेठ का मामला, और किसी किसी जिंदगी के अंदर कैसे कैसे मेरे और आपके एक छोटे छोटे मामलात ऐसे हैं कि मेरे और आपकी खुशियों में आना बंद हो गया, मेरी और आपकी मौत मट्टी में आना बंद हो गया, मेरी और आपकी सूरतें, सलाम कलाम सब कुछ बंद हो गया है। ऐसे में बैठकर मैं और आप अल्लाह से माफी मांगेंगे। 40 साल की उम्र के बाद कब कौन आदमी कैसी बड़ी बीमारी का शिकार होता है, एक बार अस्पताल की जियारत कीजिए, एक बार मुकम्मल तौर पर दवाखानों के देखिए कैसे कैसे हालात लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं। यह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सेहत दिया, मुझे और आपको मराहिल में अमन और सलामती की जिंदगी अता किया। इसीलिए मेरे भाइयों, 40 साल के मरहले में, 40 साल के मरहले में लोगों को माफ करना सीखें, लोगों को माफ करना सीखें। और मेरा और आपका इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ फितरत है, इख्तिलाफ अपनी जगह है, इख्तिलाफ का हल इख्तिलाफ में एहतराम करना है। बाप बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है, दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई है, सास और बहू के दरमियान झगड़ा हुआ है, नरन भावस के दरमियान तू मैं हुआ है, ये होना है। लेकिन इन चीजों का हल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे के एहतराम में है। एक दूसरे का एहतराम करें, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। एक दूसरे की इज्जत को बरकरार रखे, एहतराम मुकम्मल तौर पर रखे, इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा, हमारे घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ये 5वीं चीज बताया, इन्नी तुबतु इलैका, अल्लाह ताला मैं तुझसे माफी मांगता हूं। और आखिरी बात, जो 40 साल के मरहले में आदमी पहुंचता है, पहुंचा हुआ है या पहुंचने वाला है, उसके लिए इस्लाम ने बताया, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मैं क्या है, मुझे तू मुसलमान बना, मुझे तो मुसलमान बना। 40 साल की जिंदगी मेरी और आपकी गुजर चुकी है, अल्लाह से बंदा दुआ कर रहा है, अल्लाह तू मुझे मुसलमान बना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे क्या है, नेक लोगों में शामिल कर।
اور تو مجھے کیا ہے مسلمانوں میں شامل کر. تو زندگی میری اور آپ کی مسلمانی ہونی چاہیے. میرا اور آپ کا کردار, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, لین دین, خوشی غمی, ان تمام کے تمام معاملات میں اسلام کو دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, حدیث کو دیکھیں, سیرت کی زندگی کو دیکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ دعا کیجئے. 40 سال کے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا تھا وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من ارذل الامور. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے میری زندگی کے اندر ایسی زندگی سے بچا جس زندگی کے اندر میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں. دوسروں کی زندگی کے اندر یعنی میری زندگی کے اندر دوسروں کا محتاج ہونے سے بچا, دوسروں کا محتاج ہونے سے بچا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا. اور دعا کیا اللہم انی اعوذ بک من الحرم. اللہ تبارک و تعالی میں کیا ہے بڑھاپے کی کمزوری سے, محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں کیا ہے مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے 40 سال کے مرحلے کے اندر خاص کر اپنے گھروں کو مرد حضرات نوافل کے ذریعے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے آباد کیجئے. خواتین فرائض کے ذریعے, سنن و نوافل کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کیجئے. اور 40 سال کے مرحلے میں ہمارے گھروں کے اندر جو مرد و خواتین ہیں, اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اپنا حصہ بنائے, روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے, مسواک کرنے کی عادت ڈالے, اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر پہننے کی عادت ڈالے, لوگوں کو مسکرا کر ملنے کی عادت ڈالے, کیونکہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے, صدقے کے برابر کا ثواب ہے. اور خاص کر اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں, اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں, کیونکہ میری اور آپ کی یہی اولاد میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جنازے کو بھی آئے گی, غسل بھی دے گی, کفن بھی پہنائے گی, اور میرے اور آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 40 سالہ زندگی کے اندر اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق اور سورہ احقاف کی دعا کے مطابق جو پیغامات دیے گئے ہیں, ان پیغامات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے, اس دعا کو یاد کرنے, اس کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ہم تمام مرد و خواتین کو اس کو مکمل طور پر جاری و ساری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر احساسات کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر ان اصولات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.